میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری بخاری شریف سے کتاب الاجارہ یعنی اجرت کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے اس کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب ما یعطى فی الرقیۃ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا اور پھر اس کے اوپر اجرت طلب کرنا، اس چیز کا بیان۔ اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو دم کرنے کا ثبوت اور دوسرا دم پر اجرت لینا۔ یہ دونوں چیزیں اس عنوان کے تحت آئیں گی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پر دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں ذکر کی ہے، یہ طویل ایک واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بہت سارے علماء سے پہلے بھی اس کو سن رکھا ہے، لیکن آج ہم متن حدیث بھی سنیں گے اور اس حدیث کا ترجمہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو نعمان نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو عوانہ نے، وہ ابو بشر سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو المتوکل سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفرۃ سافروها۔ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب نے ایک سفر کیا اور ایک صحابہ کی جماعت تھی، وہ حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب، یہاں تک کہ وہ اہل عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس پہنچے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کر لیا، اور وہ ایک دیہات تھا جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ فاستضافوہم، تو اس گروہ نے ان سے ضیافت طلب کی کہ ہمارے پاس کھانا پکانے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، مہربانی کیجیے ہمیں کچھ کھانا وغیرہ کھلا دیجیے کیونکہ ہم سفر سے آئے ہیں۔ پہلے دور میں اس طرح ہوٹل وغیرہ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ ضیافت طلب کر لی جاتی تھی اگر کوئی نہیں کرتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مروت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کھانے کے وقت کوئی آتا تھا تو اس کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کیا کرتے تھے، اسے پوچھا جاتا تھا، لیکن یہ بے مروت لوگ تھے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں اور پھر انہوں نے طلب کیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، انہوں نے بھی آگے سے انکار کر دیا، ساڑھے کو کچھ نہیں کھانا پینے واسطے، تسی اپنا خود ہی بندوبست کرو۔ فَنُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ۔ وقت گزر رہا تھا تو قبیلے کے ایک سردار کو بچھو نے ڈس لیا، انہوں نے بہت سارے جتن کیے لیکن فائدہ کوئی نہ ہوا۔ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، یعنی سارے جتن کر لیے کوئی نفع نہ ہوا۔ فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، کسی نے مشورہ دیا اگر تم اس جماعت کے پاس آؤ جو گاؤں میں آئی ہوئی ہے، نزلوا انہوں نے پڑھاؤ یہاں پر کیا ہوا ہے، لعله ان يكون عند بعضهم شيء، شاید ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ استعمال کی جائے تو آرام آ جائے۔ فاتوهم، وہ لوگ آئے ان کے پاس، فقالوا کہنے لگے یا ایھا الرہط، اے جماعت، ان سیدنا لدغ،
ہمارے سردار کو ڈس لیا گیا ہے، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، اور ہم نے سارے جتن کر لیے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی۔ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِّنْ شَيْءٍ، کیا تمہارے میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ، تو ان میں سے ایک نے کہا بالکل ہی ہمارے پاس ہے، ہم کر سکتے ہیں یہ۔ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، خدا کی قسم بے شک میں دم کروں گا۔ لَأَرْقِي، یہ رقیہ سے بنا ہے۔ اگر ہم بخاری شریف کا یہ عنوان دیکھیں تو اس کے اندر بھی رقیہ کا لفظ ہے۔ لفظ رقیہ کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، کوئی چیز پڑھ کر، یہ لغوی معنی ہے۔ ابن دستوریہ گزرے ہیں، انہوں نے لغت کی ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر لفظ رقیہ کا معنی لکھا ہے ہر وہ کلام جس کو پڑھنے سے درد، خوف، شیطان یا جادو کے اثر سے شفا طلب کی جائے، اس کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا واللہ انی لارقی، ہمارے پاس کوئی مرم پٹی تو نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ ہم دم کر سکتے ہیں، لارقی دم کریں گے۔ ولیکن واللہ لقد استضفناکم فلم تضیفونا، لیکن خدا کی قسم ہم نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے ہماری کوئی خاطر تواضع نہیں کی، تو ہم بھی دم مفت نہیں کریں گے۔ فما انا براق لکم حتی تجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ آپ ہمیں کچھ معاوضہ دیں، کچھ معاوضہ دیں گے تو ہم دم کریں گے، ویسے نہیں کریں گے۔ جعلا فصالحوہم علی قطیعۃ من الغنم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ قطیع، یہ جو بکریوں کا لفظ بولا جاتا ہے، قطیع کا لفظ بکریوں پر، یہ کم از کم 30 بکریوں پر بولا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو دیں گے علی قطیعۃ من الغنم، بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے، وہ 30 بکریاں ہوں گی۔ تو بات طے ہو گئی۔ فانطلقا، یہاں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ خود گئے، یقفل علیہ، تو اس کے اوپر تھوک کی تھوڑی سی چھینٹیں ماری، یعنی تھوک اس طرح تھوڑا سا کیا، وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پوری سورۃ فاتحہ پڑھ دی اور اس کے اوپر پھونک مار دی۔ جیسے ہی پھونک مارنی تھی فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، تو یوں لگا جیسے کسی رسی کو کھول دیا گیا ہے، رسی کھل گئی ہے۔ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، وہ آدمی چلنے لگا اور ایسے چلنے لگا جیسے اس کو پہلے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، کوئی تکلیف نہیں۔ تو انہوں نے کہا فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، لائن جی بندہ ٹھیک ہو گیا، بکریاں لے آئے تھے، بکریاں ان کو دے دی گئی۔ اب جو اگلے لفظ ہیں فقال بعضهم اقسموا، یہ صحابہ بکریاں لے کر آ گئے تو ان میں سے ایک نے کہا اس کو تقسیم کریں گے۔ وقال الذي رقى لا تفعلوا، جس نے دم کیا تھا اس نے کہا نا تقسیم ابھی نہیں کرنا، حتى نأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنذكر له الذي كان، جب تک ہم نبی پاک علیہ السلام کے پاس نہ پہنچ جائیں اور ان سے پوچھ نہ لیں کہ یہ ہمارے واسطے حلال ہیں یا نہیں، ہم اس وقت تک ان کو تقسیم نہیں کریں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی احتیاط تھی یہ ان کی، باقاعدہ کوئی پہلے بتایا نہیں گیا تھا کہ اس طرح دم کیا جاتا ہے اور دم کرنے پر اجرت لی جاتی ہے۔ یہ تو ایک ان کا اجتہاد تھا، یہ اجتہادی مسئلہ، یہ اجتہاد مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کی اپنی ایک رائے تھی، مگر بکریاں ان سے لے لی تو اب تقسیم بھی نہیں کیا، ان میں سے کوئی ذبح بھی نہیں کی، اور جس نے دم کیا تھا اس نے کہا کہ جب تک ہم نبی پاک علیہ السلام سے پوچھیں گے نہیں اس وقت تک ہم ان کو استعمال کر سکتے نہیں۔ فقدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له، یہ سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، سارا معاملہ ذکر کر دیا۔ فقال وما يدريك انه رقیہ، سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ یہ جو سورۃ فاتحہ پڑھ کر تم نے اس طرح کیا ہے، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ یہ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، سبحان اللہ، آپ نے تو فرمایا سبحان اللہ کہ شفا ہے، تو ہم نے الحمدللہ پوری پڑھی اور پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ اب دیکھیے سرکار نے فرمایا
قد اصبتم، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے. اصبتم، اقسموا، بکریاں تقسیم کرو. اور وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اس وقت تقسیم کرنا تو میرا حصہ بھی بیچ میں رکھ لینا ہے. اب آپ دیکھیے اس حدیث سے دو باتیں واضح ہوئی. اچھا پھر اگلا جو جملہ ہے فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسکرائے. آپ اس وقت مسکرائے اس جملے پر کہ میرا حصہ بھی بیچ میں رکھ لینا ہے، اس پر مسکرائے آپ. یہاں تک یہ حدیث ختم ہو گئی. دو باتیں اس حدیث سے واضح ہوتی ہیں. ایک تو دم کرنا یہ بھی جائز، اور دم کے اوپر اجرت لے لینا یہ بھی جائز. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس عنوان کے تحت جو پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ سنیے وہ کیا ہے. وقال ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت لینے کی سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب حق رکھتی ہے کہ اس کے اوپر تم اجرت لے سکتے ہو. اچھا اب جو ہے وہ یہ دم کرنا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 855 سے ہجری کے متوفا ہیں، اور اگر حافظ ابن حجر اسقلانی کو دیکھیں تو یہ 852 سے ہجری کے متوفا ہے. 3 سال کا فرق ہے. یہ وہ 3 سال پہلے فوت ہو گئے، یہ 3 سال بعد فوت ہوئے. اچھا دونوں جو بندے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، ایک نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری لکھی ہے اور ایک نے یہ فتح الباری لکھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے. یہ دونوں ہم زمانہ ہیں اور دونوں ہی بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے اپنے اپنے وقتوں میں، اور دونوں کے شاگرد ہوا کرتے تھے. اچھا یہ جس وقت درس ہو رہا ہوتا تھا نا شاگرد ان کے سنتے تھے، علامہ بدر الدین عینی کے شاگرد بھی سنتے تھے، تو ادھر سے حافظ ابن حجر اسقلانی کی شاگرد بھی سنا کرتے تھے. اچھا وہ دونوں جو ہے وہ جس وقت حدیثیں سنا کرتے شاگرد، تو پھر شام کے وقت یا سارے رات کہیں ملاقات ہو جاتی تو آپس میں تبادلہ خیال کیا کرتے ایک دوسرے سے، پوچھا کرتے کہ آج جو ہے کون سی حدیث سنائی ہے، آپ کے استاد نے آپ کو کیا پڑھایا. پھر یہ شروحات لکھی گئی ہیں باقاعدہ. یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری لکھی ہے، صدیوں پرانے آدمی ہیں، وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ فقہا نے کہا ہے کہ دم کرنا جائز ہے، اور انہوں نے اس باب کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے. فرمایا دیکھو سورہ فاتحہ میں باقاعدہ اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے، اور اس کا نام بھی ایک شافیہ ہے، شفا دینے والی سورت. یہاں پر جو حافظ ابن حجر اسقلانی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان سراپا نفوس سے تاثیر تھے، یعنی وہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ تاثیر کا مجسمہ تھے. ان کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی تھی. کہ تیرے میرے ورگے بندے سورۃ فاتحہ پڑھ دے شفا نہ ملے تے اپنی تاثیر کا قصور ہے، قرآن کی تاثیر کا قصور کوئی نہیں، قرآن کے اندر تاثیر ہے. اچھا وہ جو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن پاک سابق کا سارا جتنا بھی ہے، جتنے بھی احادیث کے اندر ورد وظیفے منقول ہوئے ہیں، ان کا ورود ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ کارتوس کی مانند ہیں، اور جو بندے کی زبان ہے یہ ایک بندوق کی مانند ہے. کارتوس جتنا مرضی آلہ ہو، اگر بندوق ہی نکمی تو فائر ہو سکتا ہے، بولیے ذرا کارتوس چل سکتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی اس بندوق، اپنی اس زبان کی حفاظت کریں، اس کے اندر تاثیر لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. بقیہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا فرما دی ہے. اچھا اب جو ہے وہ اسی کے اوپر ایک اور بات کر کے ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لائیں گے. یہ تو ہے دم کرنا، اور دم کے اوپر اجرت لینا، یہ کیا ہے جائز ہے. اور ایک ہے تعویذ لکھنا اور تعویذ کو گلے میں لٹکانا. اچھا بعض یہاں تک تو بالکل متفق ہیں کہ دم کرنا جائز ہے، بعض اس کے بھی قائل نہیں. اچھا اور تعویذ کو لوگ شرک سمجھتے ہیں. آیا کہ تعویذ لکھنا اور گلے میں ڈالنا یہ کوئی شرک ہے؟ یہ
اگر آپ ترمذی شریف کا، سنن نبی داؤد کا مطالعہ کریں، چلے مشکات شریف کا مطالعہ کریں، اس کے اندر پورا ایک باب ہے، عنوان ہے، چیپٹر ہے، باب الاستعاذہ، تعویذوں کا بیان۔ اس کے اندر میں نے رات ایک حدیث پڑھی ہے، اور جس میں مشکات شریف کا میں نے یہاں پر درس دیا ہے، اس وقت میں نے یہ حدیث پاک سنائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کے جو بچے تھے وہ رات کو ڈر جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور اب جو ہے وہ بچے ڈر جاتے ہیں، کوئی جملے ارشاد فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو کہ اپنے بچوں کو یہ سکھا دو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، یہ جملے ان کو سکھا دو، رات کو پڑھ کے سو جایا کریں، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ تو وہ جو عبداللہ بن عمر بن عاص تھے، جو بچے یاد کر سکتے تھے ان کو یاد کروا دیا، اور جن کو یاد نہیں نہ ہوتا تھا، حدیث کے لفظ یہ ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ جملے لکھ کر ایک کاغذ کے اوپر اپنے ان چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکا دیے تھے۔ اگر یہ تعویذ شرک ہوتا تو عبداللہ بن عمر بن عاص شرک کرتے؟ تعویذ شرک نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کی الٹی منطق ہے، یاد رکھنا، ہم جو تعویذ پہنتے ہیں یا تعویذ لکھتے ہیں، اس کے اندر تاثیر یعنی مؤثر حقیقی کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ۔ مؤثر حقیقی کون ہے؟ یعنی حقیقی تاثیر کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، جس طرح دوائی ٹیبلٹ جو ہم کھاتے ہیں، جس طرح یہ ایک تاثیر رکھتی ہے، اور اس کے اندر تاثیر اپنی تو کوئی نہیں، اللہ چاہے گا تو شفا دے گا نا۔ کیسی الٹی منطق ہے اور کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ لوگ دوائیوں کو تو مؤثر سمجھتے ہیں لیکن تعویذ کو مؤثر نہیں سمجھتے، اللہ کا کلام جو لکھا جاتا ہے اس کو مؤثر نہیں سمجھتے۔ تو لہذا اگر ایک ٹیبلٹ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے نام بھی اللہ کے حکم سے تاثیر رکھتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں ہی چیزیں کیا ہیں؟ جائز ہیں، صرف اور صرف سمجھ کا قصور ہے اور فہم کا قصور ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔